ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. الحمدللہ حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیات 225 اور 26 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا
جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، اگر آیت نمبر 225 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لغو ہوتی ہیں، لغویہ قسمیں انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ وہ قسمیں ہوتی ہیں کہ انسان کسی چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھاتا ہے اور وہ حقیقت میں ویسا معاملہ نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس معاملہ نکلتا ہے، لیکن اس میں انسان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، وہ ایک چیز کو صحیح سمجھ کے قسم کھا رہا ہوتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس نکل آتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کی یہ جو قسم ہے، یہ اس کا اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ پاک جو ہے وہ مؤاخذہ نہیں فرماتا تمہارا لغو قسموں میں، اس طرح کا اگر کبھی معاملہ ہو جائے۔ ولاکن یؤاخذکم، ہاں وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، جس میں تمہارے دل نے کوئی ارادہ کیا ہے۔ تو یہ لغویہ قسم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قسم کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی ماضی کے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم کھائے، یعنی ماضی میں وہ جانتا ہے کہ ایک کام ہوا ہے اور وہ اس کے نہ ہونے پر قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، لیکن اس کا تعلق ماضی سے ہو، تو یہ انسان کو گناہ گار کر دینے والی قسم ہے۔ لغویہ قسم میں تو یہ تھا، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اس کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قسم ہے جس میں ماضی میں اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور جان بوجھ کر جو ہے وہ اس نے کسی چیز پر قسم اٹھائی اور حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا، تو اس قسم میں وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اس کو عربی میں یمین غموس کہتے ہیں، جو یعنی وہ قسم کہ جو انسان کو گناہ میں ڈبو دے، تو یہ بھی بڑا ایک برا عمل ہے، برا فعل ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان مستقبل میں کوئی کام کرنے کے حوالے سے قسم اٹھائے کہ بھئی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا، اور پھر وہ کام نہ کرے۔ تو یہ جو مستقبل کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے، فیوچر کے کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھائی جاتی ہے اور انسان اس کو پورا نہ کرے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ کفارہ لازم آتا ہے، جو قسم کا کفارہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک لغویہ قسم ہو گئی جس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، جس کا یہاں پر ذکر ہے پہلے حصے میں۔ دوسری قسم ماضی سے تعلق رکھتی ہے، اس پر گناہ ہے، کفارہ نہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کفارہ بھی ہے۔ یہی بات اللہ پاک نے اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ پاک آپ کی لغویہ قسموں پر آپ کا مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن وہ آپ کا مؤاخذہ کرے گا جس میں آپ کے دل نے ارادہ کیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ بخشنے سے یہ اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا اینڈ یہ نہیں ہے کہ انسان کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی غلطی انسان کر جاتا ہے، بخشش اس کی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے۔ اور حلیم سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تمہارا رب بڑا بردبار ہے، بڑے حلم والا ہے، بڑی برداشت والا ہے۔ اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ بندوں کو بھی اللہ کے ان صفات سے متصف ہونا چاہیے، یعنی اللہ پاک جب خالق و مالک ہو کر جو ہے وہ بردبار ہے، حلم والا ہے، تو بندوں کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ وہ بھی بات بات پر قسم اٹھانا اور جو ہے وہ جلدی کرنا چیزوں کے اندر، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگ بات بات پر قسم اٹھائیں، اور نہ یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ کہیں پر کبھی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو انسان نے قسم اٹھا لی، تو عموماً جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 225۔ اب فرمایا آیت نمبر 226 میں کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر،
جنہوں نے اپنی بیویوں سے مجامعت نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے تک روکے رکھنا ہے ان کا۔ اب یہاں پر ایک مخصوص قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں ایلا۔ ایلا اس بات پر قسم اٹھانا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے قربت اختیار نہیں کروں گا، عمل ازدواج نہیں کروں گا، اور 4 مہینے تک جو ہے وہ اس کی حد اور جو ہے نا وہ باؤنڈری شریعت نے مقرر کی ہے۔ کیونکہ دور جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بیویوں کو اس میں اذیت دیتے تھے، ستاتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ بھائی میں اس سے قربت اختیار نہیں کروں گا، اب وہ اس کو 1 سال چھوڑ دے، 2 سال چھوڑ دے، 3 سال چھوڑ دے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ایک طرف تو وہ بیوہ نہیں ہوتی تھی، شوہر تو ان کا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ شوہر والی بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شوہر نے ان سے جدائی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اب وہ درمیان میں لٹکی رہتی تھی بیچاری، اور جو ہے نا ان کا یہ معاملہ ڈیلے ہوتا رہتا تھا اور کوئی حل نہیں ہوتا تھا، اور تکلیف میں اور اذیت میں آ جاتی تھی۔ تو کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک شوہر جو ہے وہ بیوی سے اس طرح کی قسم اٹھائے بیوی کے لیے، اور اس میں کوئی بھی نیت ہو سکتی ہے، کوئی پنشمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑے ٹائم کے لیے جدائی ہو سکتی ہے، تو اس کی ایک حد مقرر کر دے 4 مہینے کے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اگر وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں تو اللہ پاک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں بیوی سے 4 مہینے تک قربت اختیار نہیں کروں گا، اور 4 مہینے کے اندر اس نے اپنی بات کے برعکس کر لیا اور عمل ازدواج کر لیا، تو یہ کفارہ دینا پڑے گا اسے، اور وہ کفارہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور اگر کسی شخص نے 4 مہینے تک اپنی اس قسم کو برقرار رکھا، جس کو ایلا کہتے ہیں، یعنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی قسم کھا لینا کہ میں ہم بستری نہیں کروں گا اور قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے اگر اس قسم کو گزر گئے تو 4 مہینے کے بعد بیوی جو ہے وہ مطلقہ ہو جائے گی، اور بیوی کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور بیوی جو ہے وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ یعنی اب ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے اور وہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ تو یہ شریعت نے جو ہے وہ مقرر کیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر وہ طلاق کا اس میں ارادہ کر رہا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب یہ معاملہ اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا کہ 4 مہینے کے بعد بھی وہ اس قسم کی زد میں رہے اور جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہ ہو، اور یہ ہمیشہ، اگر شوہر یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے مجامعت نہیں کروں گا، میں ہمیشہ کے لیے اس اپنی بیوی سے دور رہوں گا، تو بھی اس کا حکم 4 مہینے تک کا ہی ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اس نے جو ہے وہ یہ عمل کر لیا تو وہ کفارہ دے گا، اور اگر 4 مہینے گزر گئے، اس نے کہا یہ تھا کہ میں کبھی بھی قریب نہیں جاؤں گا، اس نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا تھا، تو بھی اس کا جو اینڈ ہے نا وہ یہی ہے کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ مقرر کیا تھا خواتین پر، یہ ایک احکام کے حوالے سے آسانی بھی ہے اور احسان بھی ہے شریعت مطہرہ کا، کہ عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ جو ہے اپنے آپ کو سیو کر لے گی، اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی۔ مرد اگر کبھی پنشمنٹ کے لیے ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں آئے گا، لیکن یہ اگر کرتا ہے کسی کو ستانے کے لیے، بیوی کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، تو پھر اس پر مواخذہ ہوگا۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کو بہتر لگتا ہے کہ میں بستر جدا کر لوں گا تو کوئی معاملہ حل ہو جائے گا، یا کوئی کبھی باہمی ناراضی ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی لیمٹ پھر 4 مہینے تک مقرر کی گئی ہے۔ 4 مہینے کے بعد خود ہی جو ہے وہ اس کا شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے، اور شریعت جو ہے وہ اس کو فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ آپس میں جدا ہو جائیں گے، طلاق ان کے درمیان جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔
تو یہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آیت نمبر 226 اور 27 کے تحت ایک مخصوص قسم ایلا، جس میں شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں بیوی سے قربت اختیار نہیں کروں گا، اس کا حکم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد اگلی آیات کی تلاوت ہوگی اور اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین۔ قاری صاحب نے حسب معمول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، یعنی بچہ دانیوں میں پیدا کیا ہے۔ اور ان طلاق رجی پانے والیوں کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرط ہے کہ ان کا ارادہ
حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اور مردوں کی عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، تفصیلی آیت ہے یہ۔ احکامات کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں عمرانیات اور معاشرے سے متعلق جو آیات طیبہ احکامات ہیں وہ بھی بکثرت جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ جو طلاق کے احکام ہیں اور جو ازدواجی زندگی کے احکام ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 228 میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو تین ماہواری تک، 3 حیض تک روکے رکھیں گی، یعنی کہیں اور نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ عورت کی جو عدت ہے وہ بیان کی گئی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ مختلف اقسام ہیں خواتین کی اس حوالے سے، تو قرآن کریم نے ہر ایک قسم کی خاتون کی جو عدت ہے اس کو بیان کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک قسم کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح ہوا مگر اس کے بعد ابھی مرد و عورت نے تنہائی اختیار نہیں کی ہے، خلوت اختیار نہیں کی ہے۔ نکاح کے بعد خلوت اختیار کرنے سے پہلے ہی خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں جدائی واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ابھی خلوت اختیار ہی نہیں کی ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو عدت ہے وہ واقع نہیں ہوگی، یعنی اس میں پھر خاتون پر کوئی عدت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 مہینے یا اتنے ٹائم کے لیے روکے رکھے۔ بس وہ چونکہ ابھی خلوت اختیار ہی نہیں کی ہے اور اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، اس کا بھی کوئی احتمال ہی نہیں ہے، تو اب عورت کے اوپر جو ہے نا وہ عدت نہیں ہے۔ اچھا، ایک قسم یہ ہے کہ وہ خواتین کے جو ایج اور عمر میں زیادہ ہو گئی ہیں اور اب ماہواری کا ان کا سلسلہ نہیں ہے، تو اگر ان کو طلاق واقع ہوتی ہے تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ گزارا کریں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ان کی عدت 3 مہینے۔ اور اسی طرح وہ خواتین کے جو حمل والی وَأُولَاتُ الْحَمْلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر کوئی عورت حمل کے دوران ہے اور اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اب اس کی جو عدت ہے، اس کی مدت ہے وضع حمل، یعنی جس دن حمل پورا ہوگا، حمل جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہو جائے گی، اس دن اس کی عدت خود پوری ہو جائے گی۔ بھلے اب وہ طلاق دینے کے بعد 6 مہینے حمل چلا یا 3 دن حمل چلا، 2 دن حمل چلا، اس میں کمی زیادتی کا کوئی وہ فرق نہیں ہے۔ بس طلاق دینے کے بعد حاملہ عورت کو جب بھی وضع حمل ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے، تو اس کی عدت جو ہے نا وہ خود پوری ہو جائے گی۔ اچھا، ایک وہ خاتون ہے کہ جس کے جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، ان کی عدت قرآن کریم نے 4 مہینے 10 دن بیان کی ہے، وہ جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ اس میں حمل والی یا جن کی ماہواری کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، زیادہ ایج والی خواتین، اور جو نکاح کے بعد جنہوں نے خلوت اختیار ہی نہیں کی، تنہائی اختیار ہی نہیں کی، ان سب کی عدت الگ الگ قرآن کریم نے بیان کر دی ہے کہ کس پر عدت نہیں ہے، کس پر عدت ہے تو کتنی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو خاتون بچتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی یہاں پر عدت بیان کر دی گئی ہے۔ اس کی عدت کتنی ہے کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، ایک نارمل حالت میں اگر جو ہے وہ کسی کو طلاق واقع ہوتی ہے تو اس کی جو عدت ہے اس کی مدت ہے 3 حیض۔ یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 ماہواریاں جب پوری ہو جائیں گی تو اس کی عدت جو ہے وہ خود ختم ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کی رحموں میں یعنی بچہ دانیوں میں پیدا کی ہے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ظاہر ہے کہ
جو ماہواری کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے عورت جانتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ مخفی نہ رکھے کہ کب ماہواری آئی اور کب جو ہے وہ نہیں آئی، یہ چیز اب وہ واضح کرے گی، وہ بتائے گی۔ ظاہر ہے اس سے احکامات اب جڑ گئے، تو اب اگر وہ اس کو چھپا ہی لے اور بتائے ہی نہ، تو وہ جو عدت کا کمپلیٹ ہونا ہے وہ کیسے معلوم ہو سکے گا؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ اس کو چھپائے نا۔ اسی طرح اگر حمل کا معاملہ ہے تو اب اگر وہ واضح ہی نہیں کر رہی کہ حمل ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عدت جو ہے نا وہ کب تک ہے۔ اگر حمل ہے، ظاہر ہے مثال کے طور پہ 1 مہینے کا حمل تھا، تو اب عدت اس کی تقریباً 8 مہینے کی ہو جائے گی، 7-8 مہینے کی، کیونکہ ابھی 7-8 مہینے بچے کی ولادت میں باقی ہیں۔ اب وہ حمل کے بارے میں بتا ہی نہیں رہی، تو کیسے یہ حکم لگے گا کہ 3 حیض کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یا جو ہے وہ زیادہ طویل عرصے تک عدت کا معاملہ چلے گا؟ تو یہ پتہ نہیں چل سکے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے خواتین کو اس معاملے میں، اس مرحلے پر یہ حکم دیا ہے کہ وہ چیزوں کو، اپنے ان معاملات کو واضح کر دے، تاکہ جو عدت کے احکامات ہیں وہ واضح ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور اس سے پہلے بھی یہ چیز میں ذکر کر چکا ہوں کہ مرد و زن کے، شوہر اور بیوی کے جو ازدواجی معاملات ہیں، وہاں پہ بھی بارہا جب ان کا ذکر آتا ہے تو اللہ پاک تقوی کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک ڈر اور خوف کا ذکر کرتا ہے۔ رشتوں میں اللہ کے خوف کے بغیر جو ہے وہ آپ ہدایت نہیں پا سکتے، صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل سے نکال دیں گے اور پھر چیزوں میں آپ چلیں گے، تو پھر آپ دوسرے فریق کے ساتھ، دوسرے فرد کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کر رہے ہوں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حق آپ پامال کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے دیکھیں اس عورت کو جب یہ کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو چیزیں وہ جانتی ہے اپنے بارے میں وہ اس مرحلے پر بیان کر دے تاکہ شریعت کا حکم واضح ہو، تو ساتھ ہی کہہ دیا اگر وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ظاہر ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے، آخرت اس کے ذہن میں تازہ ہے، تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس مرحلے پر ایسا معاملہ نہیں کرے گی کہ جس سے شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ مخفی رہے یا وہ نافذ نہ ہو سکے، یا شوہر اس میں دھوکے میں رہے، یا معاشرہ اس میں دھوکے میں رہے، یا فیملی اس کی دھوکے میں رہے۔ تو یہ وہ تبھی کرے گی کہ جب وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی اس کے دل میں خوف خدا ہے اور ایمان اس کا اپنے دل میں تازہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اس جو عدت ہے اس کے دوران ہی شوہروں کو یہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کو پھیر لیں، واپس اپنے نکاح میں لے آئیں، اس کا جو ہے وہ انہیں حق دیا گیا۔ رجی طلاق کے اندر یہ حق ہوتا ہے، 1 طلاق دی ہے ابھی یا 2 طلاقیں دی ہیں، تو پھر شوہر جو ہے وہ عدت کے دوران ہی رجوع کر لیں، تو یہ ان کو حق ہے۔ ان ارادو، اگر وہ ارادہ کریں، اس سے پتہ چلا کہ اگر رجوع کرنے کے لیے جو مرد ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اگر مرد نے ارادہ کر لیا، عورت نے ارادہ نہیں کیا، تو بس مرد کے ارادے سے ہی، کیونکہ قرآن نے اس کی طرف نسبت کی ہے، کافی ہوگا اور اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا۔ ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اصلاح یہاں پر ذکر کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رجوع کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ مزید تکلیف دیں، آپ نے جو ہے وہ 1 طلاق دے دی اور جو ہے وہ آپ رجوع کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ جو ہے وہ نکاح میں آ جائے گی، پھر اس کو طلاق دے دوں گا، پھر اس کی عدت چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اذیت دینے کے لیے اس زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے کہ وہ بیوی کو اس طرح کی پراپرٹی سمجھتے تھے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو تکلیف دیں اور اذیت دیں۔ یہ قرآن کریم نے اس کا سلسلہ بند کیا ہے، اور کوئی بھی چیز ظاہر ہے کہ وہ ایک ہو جاتا ہے، کبھی یہ آپشن استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جدائی کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو وہ جدائی کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ احکامات ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو اذیت دینا اور ظلم کا نشانہ بنانا یہ شریعت میں مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اصلاح کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، واپس اچھی طریقے سے پلٹنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ رجوع کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے جو ہے وہ مردوں پر حقوق ہیں، جس طرح مردوں کے عورتوں پر قرآن کہتا ہے حقوق ہیں، یعنی میاں اور بیوی جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں جڑے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ مرد کے ہی سارے حق ہیں، عورت کا کیا حق ہے؟
عورت کو کیا اجازت ہے کہ وہ بول سکے؟ عورت کا کیا حق ہے کہ وہ کچھ مانگ سکے؟ عورت کا کیا حق ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ عورت کا کیا حق ہے کہ وہ یہ کرے اور وہ کرے؟ یہ مختلف ان کے جملے ہوا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس رشتے کا بیلنس بیان کیا ہے اس جملے کے اندر کہ جہاں مرد کے عورتوں پر حقوق ہیں کہ عورت یہ کرے، عورت یہ کرے، تو اسی طرح کچھ چیزیں مردوں پر بھی جو ہے وہ حق بنتی ہیں اور وہ جو ہے ان کو ادا کریں گے۔ وَلَهُنَّ، یہ قرآن کریم نے آپ دیکھیں اس مرحلے پر بھی جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کو نص صریح کے اندر جو ہے نا وہ واضح کر دیا ہے، یعنی قرآن کی واضح آیت کے اندر یہ حکم آ گیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے حقوق ثابت کر دی ہیں۔ آپ جو ہے وہ ان کو ان کے رہائش کا بندوبست کریں گے، آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، آپ ان کے لیے پہننے کا بندوبست کریں گے، آپ جو ہے وہ ان کو تربیت کا ان کا انتظام کریں گے، تعلیم کا ان کا بندوبست کریں گے، گھر کے اندر جو چیزیں ہیں مطلب وہ اس میں ان کی دل جوئی کرنا، اگر ان کی طرف سے کوئی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مزاج کبھی نہیں ملتے ہیں، تو اس میں یہ بھی مرد پر حق ہے کہ وہ اس کو برداشت کرے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ ان کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ پھر فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، آیت کے آخر میں فرمایا کہ بہرحال حق تو دونوں کا ہے، مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اللہ نے مردوں کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے ایک درجہ۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر بھی اپنے اختتام کو پہنچی، وقت بھی ختم ہو گیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے میں یہ جو طلاق کے مسائل اور معاملات ہیں اس میں ہمیں مزاج کے اعتبار سے اعتدال اور شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنیوں سے اور کسی کو اذیت کا نشانہ بنانے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ مجھے اور ہمارے پیارے قاری نعمان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين